بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصم منظور اپنے ویکلی پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کا مقدس مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی ہمت عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول منظور فرمائے۔ ناظرین، پاکستان میں الیکشن ہوئے تقریباً 6 ہفتے ہو چکے ہیں، اور ابھی تک دیکھیں کہ ابھی تک جو سیٹوں کے رزلٹ ہیں وہ بائی فورس جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اب 6 ہفتوں میں اب جو اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو تو اب دیکھیں ادھر برطانیہ میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو رات کو ہی آپ کو پورے رزلٹ جو ہیں وہ ایکوریٹ مل جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی وہ کئی حلقوں کی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 30 سے 40 سیٹس ایسی ہیں قومی اسمبلی کی پاکستان میں، وہ جس کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو مسترد شدہ ووٹ ہیں وہ ان سے کم جو ہے وہ مارجن ہے جو جیتے اور ہارنے والے امیدواروں کے درمیان۔ کئی حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں ان کے ووٹوں پر زبردستی ٹھپے لگا کر 13 ہزار جو ووٹ ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے، اور جب آپ فائنل رزلٹ چیک کریں تو جو مخالف امیدوار تھا، جو پی ٹی آئی کا مخالف امیدوار تھا، وہ 2000 سے یا 3000 سے جیتا ہے۔ تو یہ 10-12 ہزار جو ووٹ ہیں جن پر دھاندلی کی گئی ہے، جن پر جان بوجھ کر ان کو مسترد کیا گیا ہے، وہ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک گجرانوالہ میں ایک سیٹ چینج کی گئی ہے، اور دیکھیں کہ 6 ہفتے کے بعد سیٹ کو چینج کیا گیا ہے، حالانکہ اس امیدوار نے اپنا حلف بھی اٹھا لیا تھا اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب، اس کا اوتھ بھی ہو گیا تھا، ہر چیز مکمل ہو گئی تھی، وہ قومی اسمبلی کے سیشن میں بھی گیا، لیکن اب اس کو ری کاؤنٹنگ کر کے اس کو ہرا دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ملتان میں بھی یہی واقعہ پیش آیا، ملتان ڈویژن میں بھی کہ ایک امیدوار کو جیتے ہوئے کو بعد میں ہفتوں کے بعد ہرا دیا گیا۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوید لطیف صاحب نے بھی ایک بہت اعلیٰ عہدیدار سے کہا کہ ان کے کوئی بہت قریبی تھے دو جاننے والے کہ ان حلقوں کی ری کاؤنٹنگ کروائیں، لیکن آگے سے اس عہدیدار نے کہا اس طریقے سے تو ہمیں میاں نواز شریف کے حلقے کی بھی NA 130 جو اس میں یاسمین صاحب سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے زبردستی جتوائے گئے تھے، ان کی بھی ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی 6 ہفتے ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، اور یہ یقین کیجئے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے الیکشن کے نظام کو پوری دنیا میں ایک تماشا بنا دیا ہے۔ یہاں تک تماشا بنا دیا گیا ہے کہ اب انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جسے ہم IMF کہتے ہیں، اور امریکن سینٹر جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو بائیڈن پر دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ انہوں نے ایون یہاں تک کہ IMF نے پاکستان کی جو امداد ہے جسے انہوں کو بھی ان سے انہوں کو فارم 45 سے مشروط کیا ہے کہ ہمیں آپ کے الیکشن پر تشویش ہے، اور اس کا جو انصاف کے ساتھ جو پارٹی جیتی ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہونا چاہیے، ان کو حقدار ملنا چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، اور انتہائی طاقتور ترین حلقوں کی مداخلت کی وجہ سے جو پاکستان میں اس دفعہ دھاندلی ہوئی ہے، یقین کیجئے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب، جن کے بارے میں ایک متضاد اطلاع گردش کر رہی ہے کہ ان کی عظیم دھاندلی کے صلے میں ان کو بیرون ملک میں سفیر مقرر کیا جا رہا ہے، وہ اس وقت 1 ہفتے کے چھٹی پر وہ ہیں، اور وہ ماشاءاللہ رشیا گئے ہوئے ہیں، یہاں پر پیوٹن کا الیکشن ہونے والا ہے اگلے 2-3 دن کے اندر۔ تو یا تو ان کی جو رشیا کی اپوزیشن پارٹی ہے، انہوں نے ان کی اعلیٰ ترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا جو گیم چینجر بنتا ہے الیکشن میں وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ہمارے ملک پر ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے، اور یہ ہمارے ملک پر ایک دبا ہے۔ دوسری طرف موجودہ حکومت نے حلف تو اٹھا لیا ہے، لیکن جس طریقے کے ساتھ ان کی کارکردگی جا رہی ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ بجائے میرٹ پر وزراء کو لگاتے وہ اپنے جو ذاتی تعلقات پر لوگوں کو منسٹریاں دی جا رہی ہیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ لگا دیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اس کا پلس پوائنٹ تھا کہ اس نے PTI پر جو کریک ڈاؤن کیا تھا ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب، اس کے سلے میں اس کو انہوں نے وزیر داخلہ جو ہے انٹیریئر منسٹر لگایا ہے، اور دوسری طرف عطا تارڑ اس کو انہوں نے وزیر اطلاعات و نشریات لگایا ہے، اور یقین کیجیے اس بندے کی قابلیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے کہ
पी टी आई ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान का GST प्लस का जो दर्जा है वो ख़त्म करो। तो ये एक घिनौना इल्ज़ाम है, और स्पेशली वो पाकिस्तान का मिनिस्टर होकर अगर वो ऐसा इल्ज़ाम लगाता है तो ये हमारी रियासत के मुँह पर भी तबाह है। और जब PTI वालों को पता चला, उमर अयूब साहब जो PTI के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने यूरोपीय यूनियन से क्लैरिफाई लिया, तो उन्होंने बिल्कुल बताया कि ऐसा कोई प्रपोज़ल PTI ने नहीं भेजा। तो अगर हमारे एक ज़िम्मेदार वफाकी वज़ीर अगर इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाते हैं, तो इनसे फ्यूचर में हम क्या तवक्का रख सकते हैं। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब चौधरी खालिद परवेज़ साहब, जो कि किसी तरफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। खालिद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खालिद साहब, 6 हफ्ते हो गए हैं पाकिस्तान के इलेक्शन को, और अभी तक चूहा बिल्ली का खेल जारी है। जो मंजूर नज़र अफराद थे या जहाँ पर उनको जितवाया जा रहा है, अभी भी नतायज चेंज किए जा रहे हैं। और आपने माजी में देखा किस तरीके के साथ प्रिंटिंग प्रेस लगे हुए हैं, अभी भी जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, और उस पर ठप्पे लगा लगा कर, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी वजह से इंटरनेशनल बरादरी के या इंटरनेशनल मीडिया के दबाव पर हल्के खोले जाते हैं, तो वो उन्होंने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है कि PTI के जो वोट थे, जो उन्होंने PTI के जो मंजूर नज़र अफराद थे, उनके उम्मीदवार, उन पर वो ज़बरदस्ती वो 10-10, 12-12 हज़ार जो उनके बैलेट पेपर थे, उन पर वो ठप्पे लगा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट निशानों पर, ताकि उनको वोट मुस्तरद हों। और वो नए ठप्पे लगाकर 10-10, 15-15 हज़ार वोट जो हैं हर हल्के में ऐड कर रहे हैं। और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, और आपने पिछले चंद हफ्तों में ये देखा भी था कि किस तरीके के साथ जाली पेपर्स लगे जाली बेल्ट जो है पेपर्स वो छप रहे हैं, और किस तरीके से धांधली हो रही है। खालिद साहब, क्या हम इस दुनिया में आप मजाक बनकर रह गए हैं कि अब 6 हफ्ते हो चुके हैं, सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लेकिन 6 हफ्ते के बाद भी आप एक उम्मीदवार जीतता है, उसको आप वो ओथ भी उठा लेता है, वो कौमी असम्बली का इजलास भी वो अटेंड कर लेता है, और उसके बाद उसको कह देता है कि आप रिकाउंटिंग में हार गए हैं, तो ये हम एक मजाक बना रहे हैं। खालिद साहब, इस पूरे सिनेरियो से आप किस निगाह से देखते हैं? जी खालिद साहब। जी, बहुत शुक्रिया आसिम भाई। मेरी तरफ से भी तमाम दोस्तों को बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। यार मोर आसिम भाई, सूरत-ए-हाल ये है कि बदकिस्मती से इलेक्शन हुए इतना अरसा हो गया, और मुझे ये समझ नहीं आती कि एक सीट को लेके 5-5 हफ्ते लगा देते हैं कि जी रिकाउंटिंग के नाम पर। 5 हफ्तों में कौन-सी ये इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन-रात मिलके कि 5 हफ्ते गुज़र जाते हैं जी रिकाउंटिंग के नाम के ऊपर। ये जिसको मर्ज़ी हिला देते हैं, जिसको मर्ज़ी जितवा देते हैं। तो उसमें फिर साफ जो इल्ज़ाम इनके साबका स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत इनसे 20 सीटें जो है उनको खतरा है कि इनकी ली जाएगी नेशनल असम्बली की। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। उसका एक वाज़ेह सबूत सामने आ गया, 2 सीटें जिस तरह एक मुल्तान की थी, और एक रिकाउंटिंग के नाम पर एक और भी थी, और एक 2 सीटें मीरवाला की। हाँ जी, देखिए 2 सीटें चली गई। तो आप देखें, अंदाज़ा लगाएँ आसिफ भाई कि हम किस लेवल तक हम गिर चुके हैं कि जहाँ पर ये इल्ज़ाम ये भी लगा रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ा मार्जिन है ना 4-6 हज़ार का, उसको ये कुछ वोट मुस्तरद करके आगे-पीछे करके वो जो है ना अगला बंदा वो जीते हुए को हरा दिया जाता है, हराया हारे हुए को जिता दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इसके इलेक्शन के हमारे इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और देखें, इनको सपोर्ट हासिल है बड़े लोगों की, इनका कुछ हो नहीं सकता। माज़ी में देख लें, हमेशा ही दाँधियाँ तो होती रही, मगर इस हद तक दाँधली नहीं हुई, इस हद तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, जिस हद तक इस बार हुई है। अब तो बिल्कुल। ये हालत हो गई है आसिम भाई कि आप तो अभी रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग का, अब तो देखिए एक बंदा है, उसके ऊपर शहबाज साहब से वो नहीं मिला अली मीर गड्ढा पर, उसके ऊपर आपने जो है केस शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन में। किसी ने दरखास्त दे दी कि जी इसकी जो है इसने प्रॉपर्टी ली थी वो शो नहीं की। हालांकि वाज़ेह हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर किसी ने कुछ चैलेंज करना है तो कम से कम जो है ना 120 दिन के अंदर अंदर चैलेंज करे। 120 दिन के बाद कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर देखिए उन्होंने जाके उसको काबिले समाअत करार दे दिया। वो अली मीर गंडापुर की वो दरखास्त के ऊपर ये काबिल समाअत है।
اور اس کو بتا دیا کہ اب اسی کے اوپر انہوں نے خان صاحب کو نااہل کیا تھا. تو اب انہوں نے بتا دیا کہ وہ آ رہی مثال سیٹ کر بیٹھے ہیں, اگزامپل سیٹ کر دی ہے, پریزیڈنٹ سیٹے گا. تو اب اس کو جب پتا چلا تو وہ پھر گنڈا پور صاحب نے کیا کہ یار ان کو بیچاروں کو کیا مجبوری بنی, بہرحال وہ جا کے خود شہباز شریف صاحب سے ملے, پھر اسلام آباد میں جا کے ملے. دیکھیں پریشر کا دوسری آپ دیکھیں کہ پریشر کتنا آیا ہوگا. بندہ مضبوط آدمی ہے گڈا, لیکن وہ پھر جا کے ملے. تو پھر انہوں نے بیان دیکھے کہ جو سے وہ ہے ظاہر ملک کا نظام بھی چلانا, صوبے کا نظام بھی چلانا, فنڈز بھی لینے ہیں. اور چونکہ ظاہر ہے صوبے کے فنڈز لینے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر جو صوبائی جو وزیر اور پرائم منسٹر میں ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا اور جو میٹنگ ہوتی ہیں تو اپنے لیول پہ چلے گئے, لیکن ایک لیول پہ نہیں گئے, ان کو مجبور جانا پڑا, ان کے پاس آپشن نہیں تھی. تو ظاہر باہر وہ چلے گئے. اب صورتحال یہ کہ آنے والے وقت میں ہوگا کیا. اب سوالیہ نشان یہ ہے, ہونے کا یہ کہ ابھی لوگ بیچارے سڑکوں کے اوپر آ نہیں سکتے, یہ سوچ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگر وزارت نہ ملی تو نہیں, یہ کوئی پتہ نہیں. مولانا فضل الرحمان کا کوئی تو بات نہیں, اس کی جو ہے لائنیں کہیں اور ملی ہوں, ان کے ذہن بھی ہو کہ ہم یہ آگے ہو کے تو میں کراؤں ادھر جو ہے شروع کروا دوں, بڑے بڑے دھرنے شروع کروا دوں, تو جلسے شروع کروا دوں, تو ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہو جائے, اور اس چکر میں پہلے 9 بجے پکڑے تھے, کسی اور چکر میں پھر پکڑے جائیں, تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, چونکہ ان کی تو سیٹنگ ہوگی. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو تو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, جب نواز شریف آپ کو جہاں پتہ ہے سے اس کی ڈوریاں کہاں سے چلتی ہیں, خالد صاحب سب کو پتہ ہے. مولانا فضل الرحمان جب نواز شریف نے باہر بھیجنا تھا, مولانا فضل الرحمان بچے لے کے آ گئے تھے, کیا تھا بالکل. ہاں, تو آپ بھی وہ کسی کے ہاتھ سے یوز ہو رہے ہوں گے. کسی نے کہا اس کو اپنی طرح اس طرف لگاؤ, جب طریقے صاحب باہر نکلے گی تو اب یہ کر لیں گے. اور دیکھیں یہ کتنے چاتر لوگ ہیں, یہ 2 ہفتے کے لیے اس کا بیئر سے ملنا بند کر دیا, کیونکہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں نا. تو ظاہر ہے جو پارٹی ممبران نے آ کے مشورہ کرنا ہوگا, کس کو سینٹ کی سیٹ دینی, کیا کرنا ہے, معاملات طے کرنے ہوں گے. وہ 2 ہفتے کے لیے اس کو پھر بھی کیا جیل میں بندی لگا دی, کہ جیل میں وہ سیکورٹی خدشہ دی, وہ کہہ کر کوئی اس سے نہیں مل سکتا. اب یہ پتہ نہیں کیا کس قسم کی ابھی حالات آ رہے ہیں. اسمبلی ریلی ویری ایک افسوسناک چیز ہے کہ جو الیکشن کا انہوں نے تماشا بنا دیا ہے نا, اب بہت زیادہ انٹرنیشنل بھی ہماری بدنامی ہو رہی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کس سے کہیں نوٹس لیں, چیف صاحب سے کہیں, وہ تو نظر نہیں آتا, ان کے پاس انصاف کی چیز بھی نظر ہو, جن کی بدولت بلے کا نشان گیار اور سارے حالات اس ملک کے وہ ایک غیر قسم کے, یعنی کہ ایسے غیر حالات ہو گئے کہ آئینی بحران پیدا ہو گیا. آپ ان چیزوں صاحب سے ہم کیا کریں کہ انصاف کی امید کیا رکھیں, جنہوں نے اتنی بڑی پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا. بالکل, اب بس یہ باقی اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحیح بات ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. تھینک یو خالد صاحب, آپ کے تفصیلی جواب کا بہت بہت شکریہ. خالد صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ جو سیاسی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو عمران خان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو شہباز شریف صاحب نے جو ان کی جو ملاقات تھی اس میں کوئی آفرز بھی کی ہے, کوئی پیغام بھی پہنچایا ہے. تو پتہ نہیں اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے, لیکن ایک بات اور بھی طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بندے عمران خان صاحب سے براہ راست رابطے میں ہیں اور ان سے وہ کوئی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے سختی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہے کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتا. یہاں تک انہوں نے عارف الوی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے, جس طرح ہمارے صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں, تو خان صاحب نے بھی ان کو یہ اسٹرکٹلی کہا کہ آپ ایسا کوئی اختیار اپنا استعمال نہ کریں, کیونکہ اگر مجھے اس طرح رہا کیا گیا تو میری قوم کو ایک نیگیٹو میسج آئے گا. خالد صاحب آپ کے خیال میں واقعی ان جو اطلاعات ہے اس میں کوئی صداقت ہے کہ حکومت نے جو شہباز شریف کی اور امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی ہے
اس میں خان صاحب کو کوئی آفر کرنے کی کوشش کی ہے یا یہ محض افواہ ہے؟ جی خالد صاحب. دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے آسم بھائی کہ ٹیکنیکلی اور گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ تو عمران خان صاحب تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں انہوں نے جو کچھ ہم سے کرنا تھا وہ تو کر لیا, بلہ لے لیا, سینٹ کی سیٹیں لے لیں, سب کچھ کر لیا, اور جو پوری دوسری جو قسطیں الیکشن مانگ ہے لی. وہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. یعنی کہ جہاں پہ ان کے دیکھیں سیٹیں تقریباً وہ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم 180 جو ہے پلس. ہاں جی ہاں جی. ڈیمانڈ کا ہے, وہ یعنی کہ 100 سے زیادہ سیٹیں تو ان کی لے لی ہیں. دانزی ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت بہت ساری سیٹیں ایسے ہی لی ہیں بالکل بالکل. فارم 47 کے تحت. اب اتنا بڑا ظلم ہو گیا, بلہ بھی گیا, سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد بھی کہتے ہیں اب ان سے ڈیل کریں گے تو کیا ڈیل کریں گے؟ اور ڈیل میں وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ڈیل میں شہباز جی صاحب کیا دے سکتے ہیں؟ یہی دے سکتے ہیں کہ چلے ہم آپ کو جیل میں ہی رکھیں گے اور جیل سے نکال کر بنی گالہ بھیج دیں گے, تو یہ ریلیکسیشن یہ دے دیں گے. کچھ وہ جو آپ کے 8-10 ہزار بندے 12 ہزار پکڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں گے, عام معافی کا اعلان دے دیں گے. کوئی چھوٹی موٹی جو رہتے ہیں ان سے. اس کے علاوہ اگر یہ طریقے صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارے 100 بندہ واپس کیا جائے جو ہماری سیٹنگ جو ہوا ہے وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شہباز ہو شریف کے جائے. پاس اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے اتنی کیونکہ جو ہمت بھی وہ نہیں لے ہے. کر آئے ہیں وہ جی ہاں وہ کبھی نہیں مانیں گے بالکل جو نہیں طاقتیں مانیں اس کو گے. لے کر آئی ہیں. جی جو لوگ لے کے آئے ہیں وہ ان کی بات نہیں مانیں گے, یہ ان کی بات مانیں گے ڈیفینیٹ. اور دوسری صورتحال یہ کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر ان کو یہ چیز کو وہ بھی جانتے ہیں, اگر ان کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں نا, بنی گالہ کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں پہ ٹہلیں جو مرضی کریں. بنی گالہ کے اندر بھی ایک روم جو ہے وہ دیا جائے گا, اس روم کے اندر ان کو بند رکھا جائے گا. اس کو وہاں کے اس کے اندر روم کے اندر ہی ٹہلنے کی اجازت ہوگی, وہ باہر ہی نکل پائیں گے. وہ اس کو ہاؤس ریسٹری کہتے ہیں جو اس کو دیا جائے گا. تو وہ خان صاحب کہتے ہیں یہاں میں زیادہ محفوظ ہوں. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اس کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے, جس طرح وہ کوئی دہشت گرد گئے, جس طریقے سے انہوں نے گرفتار کیے اور کیمروں کے ساتھ بقاعدہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ بہت سارے یعنی کہ لوگوں کی مختلف رائے ہے اس حوالے سے کہ شاید وہ ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خطرات ہیں ان کو, جیل کے اندر ہائی سیکورٹی رسک ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر گردش کر رہی ہیں. مگر ہمیشہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 دڑے ہوتے ہیں. ہمیشہ جو ان کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ ساری پارٹی کے ساتھ وہ اپنی انگیجمنٹ رکھتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے کہ ایک پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں باقیوں کے ساتھ نہ رکھیں. وہ سب کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. وہ سب نے سب کو لارا لگایا ہوتا ہے, آپ ہم لیکن کر خالد دیں گے, صاحب وہ کر دیں. اس طرح جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا لگتا ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کوئی اسرائیل کی جماعت ہے, کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت نہیں ہے. جس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا 9 مئی سے لے کر آج کی تاریخ تک اس منٹ تک جس طریقے سے پی ٹی آئی کو انہوں نے بالکل ایک کارنر میں لگایا, عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی, تو یہ واقعی جو نوجوان نسل ہے, نئی نسل ہے, اس میں بہت فرسٹریشن ہوئی ہے. جی جی بالکل. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ان سے ڈیل کریں گے یا ان سے کوئی کچھ ملاقات کریں گے یا کوئی ایسا لیں گے, ریلیکسیشن لیں گے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہوں گی گڈا صاحب کے ساتھ کہ مل کے کہ چلے کوئی نہ کوئی اچھا راستہ نکل آئے, تھوڑا سا کوئی حالات بہتر ہو جائیں. مگر میرے خیال میں کہ شاید اب تحریک انصاف کے کارکنوں بھی جس طرح گرفتار ہوئے سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گیا کہ کس حد تک امتحان میں ڈالے ہم اپنے کارکنان کو. اب میں بھی وہ کہتے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا, بس اب اس بات کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جتنا مرضی ہارڈ ٹائم دے لیں مگر اینڈ آف دی ڈے ان کا جو ہے ہوگا آپشن نہیں ہے کوئی. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے تفصیلی جواب کا. خالد بھائی, حکومت کو ابھی بنے ہوئے یا بلکہ بنائے ہوئے, زبردستی بنائے ہوئے بھی 1 ہفتہ گزرا ہے اور ابھی وہ اپنے عہدوں کا اعلان کر رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج عطا اللہ تارڑ جو کہ ان کا خاص ترین بندہ ہے اور وہ ہر معاملے میں چاہے وہ سچا ہو جھوٹا ہو, وہ نواز شریف کا دفاعی
ان کا ہوتا ہے کہ ان کا ہر معاملے میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے. لیکن جیسا خالد صاحب آپ نے دیکھا کہ آج اس نے ایک بہت ہی میں کہتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ جی ایس ٹی پلس کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے اس نے الزام لگایا بیسیکلی پی ٹی آئی پر کہ اس نے یورپی یونین کو ریکویسٹ کی ہے, ایک لیٹر لکھا ہے کہ پاکستان کا جی ایس ٹی پلس جو ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا جائے. خالد صاحب آپ کو پتا ہے کہ جی ایس ٹی پلس جو ہے اس کے سٹیٹس کی وجہ سے پاکستان کو 4 سے 5 ارب ڈالر سالانہ فائدہ ہوتا ہے, اور جو جی پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے چیزیں ان پر جو یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ ٹیکسوں میں بہت حد تک چھوٹ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہیں اور ہمارا جو صنعت کار ہے جی اس کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک جو وفاقی وزیر ہے اور اس نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے, اور جب بعد میں عمر ایوب صاحب نے ان کو چیلنج کیا, بلکہ انہوں نے یورپی یونین سے بھی رابطہ کیا کہ آپ کو ایسا کوئی مراسلہ ملا ہے, تو انہوں نے نہ میں نہیں میں جواب دیا. تو ابھی حکومت کو بنے ہوئے خالد صاحب ایک ہفتہ نہیں ہوا, اور ان کے جو وزیر اطلاعات و نشریات سب سے اہم ترین وزیر ہوتا ہے کیونکہ وہ حکومت کا اسپوک پرسن ہوتا ہے, اس کی جانب سے ایسا گھٹیا الزام لگانا, آپ کیا سمجھتے ہیں خالد صاحب کہ ابھی ایک ہفتہ ہوا نہیں اور یہ کس پالیسی کی جانب چلے پڑے ہیں؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ اصل میں صورتحال یہ کہ آپ اس کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. یہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ دکھایا, ہاتھ لہرایا تھا غلط طریقے سے, جس کا آپ کو شاید یاد نہیں ہوا کہ بالکل بہت ہی برے طریقے سے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تھا, جو کہ اسمبلی کے اندر وہ بڑا لوگوں نے اس کا برا منایا تھا. تو سوشل میڈیا کو بھی بڑی اس کی وہ انسلٹ کی گئی تھی کہ آپ نے یہ کس قسم کا ہاتھ اٹھایا, جو کہ گندا اشارہ تھا کس قسم کا جس نے ہاتھ کے ساتھ کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اس کا دیکھ لیں کوئی ایک بار انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ خان صاحب کے اوپر کہ دیکھیں یہ ان کے باعث کا مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا کہ انگلینڈ کے حوالے سے کہا تھا کہ اس نے سپورٹ کیا مسلمان کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس نے بالکل, وہ اس نے اس وقت کہا تھا خالد صاحب جب لندن کے میئر کا الیکشن ہو رہا تھا جی جی تو اس بالکل وقت جمائمہ کا جو بھائی تھا وہ کھڑا تھا کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے, جی اور اس جی کے مقابلے میں صادق خان تھا لیبر کی جانب سے. تو اس نے جی الزام لگایا تھا کہ اس نے اپنے جمائمہ کے بھائی جو ہیں اس کو سپورٹ کیا ہے بجائے مسلمان صادق مسلمان خان کے کو مقابلے میں, یہ الزام تھا اس جی وقت. جی یعنی کوئی نہ کوئی ایسی گھٹیا بات کریں گے کہ جس سے کہ ایک نظام اپسٹ ہو, اور ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ تاریخ کے والد صاحب رفیق دارا صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے جب جسٹس آزاد شاہ کا واقعہ آیا تھا یہی وہی تھے جنہوں نے سارا سسٹم کیا تھا اس کو کرانے کے لیے. بلوچستان میں بریف کیس لے کر گئے تھے, بڑی لمبی داستان ہے ان کی. بالکل تو اب یہ انہیں کے پوتا جی ہیں تو دونوں کا بھی یہی کام ہے. تو اب جو جگہ مریم نواز مریم اورنگزیب نے فل کری تھی تو انہوں نے کہا مریم اورنگزیب کی ڈیوٹی لگی ہے وہاں پر پنجاب میں, پنجاب میں لگی ہے مریم شریف کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ. اب یہاں سیٹ خالی تھی, انہوں نے کہا کہ کون بندہ جھوٹ بولنے والا زیادہ, تو انہوں کو یہی بندہ بالکل نظر آیا. بالکل تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی پہلے ریکارڈ بھی اس کے کچھ اس قسم کی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو لے کے آئے. یہ بندہ آ گیا, یہ نہایت ہی غیر ذمہ دار قسم کا بندہ ہے. اس کے جو بالکل بہت سارے کام انہوں نے غیر ذمہ دار نہ کیے. تو اب بھی اس کے پاس آ گئی ہے. تو اوپر سے یہ وکیل ہے, جو وکیل ہوتے ہیں تو وہ پہلے ان کے پاس وہ قتل کا مقدمہ بھی نہیں ہو تو کہتے نہیں جی قتل کیتا ہی نہیں گا. تو وہ تو آپ کو پتا وہ قتل والے بندے کو بچا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں قتل تو کیا ہی نہیں, وہ صحیح صحیح, سوال وہاں کر پہ کے ماننا نہیں ہے آپ نے. بالکل ماننا نہیں ہے. تو وہ ان کا صاحب ہے کہ آپ آ تو گئے ہیں تو یہ نئے ابھی بہت سارے چاند چڑھیں گے. ابھی یہ سختیاں کریں گے, میڈیا کے اوپر سختیاں کریں گے, اور بھی میڈیا چینلز ہیں ان کو پریشرائز کریں گے. اب دیکھیں آنے والے وقت میں کس طرح جو میڈیا والے لوگ بھی پریشان ہو گئے, یوٹیوبر کو پریشان کریں گے. دیکھیں گے جو لوگ ان کے اگینسٹ بولتے ہیں ان کو دبائیں گے, ٹی وی چینلز کو دبائیں گے, ویسے بلڈ اپ کریں گے. بہرحال دیکھیں جن لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے نا, اب مشیر داخلہ لگا دیا, وہ گھٹیا سا آدمی محسن نقوی میڈیا کا بندہ ہے, اس کو مشیر داخلہ لگا دیا اس کی خدمات کے بالکل اوپر. بالکل. بس کیا ابھی تو خالد صاحب دل برا ہوتا ہے. وہ آپ کو شاید لنک کا پتا ہوگا, وہ اس کے وہ اس کی جو بہن ہے وہ اپنے حافظ صاحب کی وائف ہے, تو ان کی یہی کوالیفکیشن ہے, ورنہ ایک عام سا صحافی, اور اس کو پہلے
चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाना और अब उसको इंटीरियम मिनिस्टर लगाना, तो ये तो मेरिट की धज्जियां और माशाल्लाह जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं, तो ये तो अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के अल्लाह हालात पर रहम अकबर जी, फरमाए। बिल्कुल, अब तो हाँ, अल्लाह हम तो दुआ अकबर वाली करते हैं बात कि है। हमारा प्यारा वतन है, लेकिन जिस तरह का चुन चुन कर क्रिमिनल लोग जो हैं वो मुसल्लत किए हैं, ये हाफिज़ कंपनी का बहुत बड़ा कमाल है इसमें। और यकीन कीजिए ताकतवर हलकों को भी चाहिए कि कम से कम आप अगर मेरिट पर लोग लगाएं, जो कम से कम जो पाकिस्तान का हमारा जो इमेज है वो अच्छे तरीके से उजागर कर सके बैरूनी ममालिक में, रादर देन आप इस तरह अपने रिश्तेदारों को लगाकर जिनको कम से कम ये कोई गैर जिम्मेदारान लोग हैं। खालिद साहब, आप बरतानिया के मेरे ख्याल में बहुत साफ़ी हैं कि आपकी, मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा, आपके जो फ़ॉलोअर्स हैं, आप बेशक उनको देखें, उठाकर देखें, आपकी फ़ेसबुक पे, आपके सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स पे, कि जब भी माज़ी में कभी भी सहाफ़ियों पर बुरा वक़्त आया, आप वह सहाफ़ी हैं जो उन्होंने हर मामले में सहाफ़ियों की खुलकर सपोर्ट की। मुझे याद है कि अरशद शरीफ के मामले में आपने इतने प्रोग्राम किए और आपने कितने अरसा तक उसकी डीपी लगाए रखी। मुझे ये भी याद है कि अब अमरान रियाज पर बुरा वक़्त आया, आपने हमेशा अमरान रियाज को सपोर्ट किया, बल्कि आपने हर प्रोग्राम में आपने उसका एक जो था एक क्वेश्चन अमरान रियाज के बारे में था। और मैं पर्सनली जानता हूँ कि कितने अरसे तक आपने अपने फेसबुक पर जो आपकी कवर पिक्चर थी, प्रोफाइल पिक्चर थी, वो सारी की सारी आपने अमरान रियाज के बारे में थी और हर मामले में आप अमरान रियाज के बारे में बातें करते थे, क्योंकि उनके साथ एक सहाफ़त होने के सहाफ़ी होने के नाते एक रिश्ता भी था। लेकिन खालिद जी, साहब, आपने देखा कि अब असद तूर के साथ इंतहाई ज़ुल्म हो रहा है, इंतहाई ज़्यादती हो रही है। और जिस तरह उसकी वालदा ने एक वीडियो बनाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है और लोग भी इसको बड़ी पब्लिक में बड़ी पजीराई मिली है उसको, उस वीडियो को। वो चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रही है कि मेरे बच्चे का कसूर बताओ, तो लेकिन हमारे चीफ जस्टिस जो है वो उनका सवाल का जवाब तक नहीं दे रहा है। तो ये कहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है खालिद साहब, कि एक काजी जो है मुल्क का चीफ जो मनसब है, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठाया है, अगर वही एक मजलूम औरत की, अगर मजलूम माँ की दादरसी ना कर सके, तो उसको ऐसे ओहदे पर रहने का कोई जवाब नहीं है। और खालिद भाई, जो अपने असदूर साहब हैं, वो इतने अरसे से पाबंद सलासल हैं और उसका जुर्म भी नहीं बता रहे। हालांकि उन्होंने यही कह रहा था कि वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थोड़ी सी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। खालिद साहब, अगर आप मादी करीब में जाएं तो आपको याद होगा कि गुजरांवाला के जलसा में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने और मरीम ने क्या क्या ज़बान इस्तेमाल की थी। खालिद साहब, अगर आप KPK में जाएं तो आपको पता चलेगा कि मजदूर पश्तीन और अली वजीर ने क्या क्या ज़बान इस्तेमाल की थी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी पाक फौज है, उनके बारे में। खालिद साहब, अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो आपको पता होगा महमूद खान अचकजई ने और अख्तर महंगल ने कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। लेकिन वो तो सारे इस वक्त हुकूमत में हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या ये पिक एंड चूज है कि जो सारे लोग हैं जो आपकी बातों को मानते हैं, जो आपकी मनमर्जी हुकूमत जो है उनको गिराने में बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, आप उनको हुकूमतों का हिस्सा बना देते हैं। और जो लोग जो है वो एक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एक जायज तनकीद करते हैं, लाइक असद तूर, उनको आप पाबंद सलासल करते हैं। जी खालिद साहब, आप असद तूर के बारे में क्या फरमाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आसिफ भाई, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ऊपर ज़ुल्म हमेशा ही ज़ुल्म होता है। बहुत सारी जगह सहाफ़ी बेचारे कत्ल भी हुए, इनको तनख्वाहें भी नहीं मिलती। जो जितना भी हमारा छोटा जो स्टाफ है, उनको जो फील्ड में कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको सही तनख्वाहें भी नहीं दी जाती। तनख्वाहें भी बिल्कुल। उनकी जो है बहुत कम होती हैं और उन्होंने अपना फैमिली का निज़ाम भी चलाना होता है। जब वो बेचारे कत्ल भी हो जाते हैं, तो फिर उनका पीछा करने वाला कोई नहीं होता। साफ़ियों की तंज़ीमें भी जो हैं, वो पाकिस्तान में आजकल बड़े नाम ही हैं। नाम की तंज़ीमें प्रैक्टिकली वर्क नहीं करते या बिल्कुल। वो डरते हैं, और जो टीवी चैनल के मालिकान हैं, उनकी लाइनें सीधी होती हैं, चूँकि उन्हें गर्ज़ होती है मशहूरी, क्योंकि उनको एडवर्टाइज़मेंट मिलती है। तो वो उन्होंने अपनी एडवर्टाइज़मेंट लेनी होती है, सिस्टम चलाना होता है, वो भी कुछ नहीं करते। तो ऐसे में जो साथी को थोड़ा कुछ सच बोलते हैं, तो उनके ऊपर तो सख्त वक़्त आयत है। जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया, इमरान रियाज़ खान हो गए, साबिर शाकिर जिस तरह मुल्क से भागे हुए हैं, और भी काफ़ी हमारे साथी दोस्त जो मुल्क से भागे हुए हैं, कुछ लोग रूपोश हो गए हैं, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती टीवी चैनल उनका छुड़ा दिया गया। और बिल्कुल। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कह दिया जाता है कि इस एंकर को कह दें कि ये सही काम नहीं करेगा, तो हम इसका जो है और इसका शो ऑफ जो है खत्म कर देंगे। तो वो उसकी बड़ी मिसालें हैं आज तक
एक बड़ी हिस्ट्री है, एक बड़ी लंबी तारीख है। तो इसी हवाले से सतूर साहब ने भी जो बातें की होंगी जिनको पसंद नहीं आई होंगी, तो उन्होंने केस में उनको ले गए। हालाँकि हाई कोर्ट में जज साहब ने कहा कि इस केस में ना ले, वो एक केस में ख़त्म करते हैं, कोई और केस ले लेते हैं। बिल्कुल, तो ये एक अनफॉर्चुनेटली निज़ाम इस किस्म का है कि पाकिस्तान में वही एक बात आई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यही पर बिल्कुल, जो है बात खत्म होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है सच्चा आदमी भी है, उसके लिए ये है कि उसको लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ नहीं उसका बनता है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं, उनको कहने वाला कोई ना, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनके पास कानून लागू होता नहीं, तो उनका निज़ाम ऐसे ही चलता है। आपने देख लिया अभी जब तरीक इंसाफ ने तो थोड़ा-सा जलसा निकाला है, जलसा किया, तो जो मरीम नवाज़ शरीफ की ये सिर्फ जो पुलिस ने किस तरह वहाँ पर मार रोड पे एक बंदा खड़ा बिल्कुल, हुआ कह रहा है कि जी मेरा कसूर की है, मैं दसो मेरा मैं एहतजाज कर रहा अपनी गड्डी च, मैं बाहर नहीं निकला, मेरा कसूर की है। उसको जिस तरह घसीट के उसको ले गए 4-5 पुलिस वाले, और अफसोसनाक अमर है कि जो एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए इस किस्म का सलूक हो रहा है। तो मेरा ख्याल में कि जमहूरी हुकूमत आ तो गई है, मगर कि इनके अंदर वो जमहूरियत नहीं है, कि इंतकामी जो है जज्बा लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल इंतकाम से जो है बात नहीं बनेगी, मुल्क के हालात और ख़राब होंगे, और मरीम नवाज़ साहबा के लिए हुकूमत चलानी और मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह वो कहते हैं कि मैं रूथलेस हो गई हूँ, कभी कुछ कहती हैं, कभी बस कुछ कहती हैं, तो ऐसे नहीं काम चलता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे वक़्त में तहरीक इंसाफ के पास भी ऑप्शन कोई नहीं है कि 1 किलोमीटर धरना करें। उनको भी पता है ऐसे कारकुन कब तक इस तरह तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे, आखिर वो भी इंसान है, वो भी पीछे हट जाएँगे। तो अब ये भी तहरीक इंसाफ वाले बेचारे परेशान हैं, वो क्या करें, क्या ना करें? बहुत-बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ये वाक़ई हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम ये तो सुनते थे मकबूज़ा कश्मीर और मकबूज़ा फ़लस्तीन, लेकिन यकीन कीजिए अब तो मकबूज़ा पाकिस्तान भी बन गया है, क्योंकि आप जहाँ पर आप आइन और कानून के अंदर रहकर आप अपने जज़्बात का इज़हार नहीं करते, तो आप उसको जमहूरी मुल्क नहीं कह सकते। और जी, जिस तरीके अगर आपका सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, हर बंदे को ये रियासत इजाज़त देती है कि वो कानून और आइन के दायरा-कार में रहते हुए ये अपने ख़्यालात का, जज़्बात का इज़हार कर सकता है। अगर उस पर आप पुलिस के ज़रिए तशद्दुद करवाएँगे, तो ये एक मुस्बत पैगाम नहीं जाएगा, तो हम किस तरह अपने आप को एक जमहूरी मुल्क करा सकते हैं। खालिद साहब, जी, हम दुआ करते हैं कि हमारा ये प्यारा वतन जो बहुत कुर्बानियों से हासिल किया गया था, इसको 76 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक हम वो कोल्हू के बैल की तरह वो चक्रों में पड़े हुए हैं, अभी तक हमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। हम नए जी, 76 सालों से हमने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, कभी सदारती निज़ाम, कभी मार्शल लॉ, मोस्टली मार्शल लॉ, कभी नामनहाज जमहूरियत, और वो भी उनके पीछे रिमोट कंट्रोल लिए बैठे हैं जो कि इनको जी, बिल्कुल। चलाते हैं, तो हमारा हर तजर्बा नाकाम हुआ है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस मुक़द्दस महीने में कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर ख़ास रहम फरमाए और फरमाए और अवाम की जो ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी पाकिस्तान में हुकूमत की सेटअप बना है, जब जो उम्मीदवार जीते हैं उनको ईमानदारी के साथ उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान, वतन अजीज पर खसूसी रहम फरमाए। नाजरीन, हाँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नए इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।